بسم اللہ الرحمن الرحیم الطہارۃ نصف الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم دوستو، معزز سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے نماز کے جو فرائض ہیں ان کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ نماز چونکہ بہت ہی مقدس اور اہم فریضہ ہے اور دین اسلام کا سب سے جو بڑا رکن ہے وہ نماز ہے، تو لہذا نماز کے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات رکھنی ہے۔ میرے بھائیو، نماز جو ہے نا، نماز کے ٹوٹل جو 13 فرائض ہیں، ٹوٹل نماز کے 13 فرائض ہیں، ان میں سے 7 فرائض جو ہیں وہ نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں، اور 6 فرائض جو ہیں نماز کے وہ نماز کے اندر ادا کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایک کر کے سب کی انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے اپنا وہ ان کی ترتیب جو ہے نا، ان کی تفصیل بیان کروں گا۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلا جو نماز کا فرض ہے وہ یہ ہے کہ نمازی بندے کا بدن جو ہے نا وہ پاک صاف ہو۔ نماز کا سب سے جو پہلا فرض ہے نا، نماز کا پہلا فرض یہ ہے کہ بندے کا جو جسم ہے نا، بدن ہے، وہ نجاست سے پاک ہو، نجاست اس کے بدن پر نہ لگی ہوئی ہو، اور اسی طرح وہ بندہ جو ہے نا بالکل پاک صاف ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کے اوپر غسل فرض ہے تو اب نماز پڑھنے کا اہل نہیں ہے، اور اسی طرح ایک بندہ جو ہے نا وہ وضو کے اندر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کا بھی نماز پڑھنے کا اہل نہیں ہے۔ تو بدن کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر غسل فرض ہے تو وہ غسل کر کے پھر نماز پڑھے گا، اور بدن کے پاک ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس نے وضو کیا ہو، وضو کر کے بعد میں نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندے کا وضو ہے نہیں اور بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس طرح نہیں میرے بھائیو۔ سب سے پہلا فرض نماز کا یہ ہے کہ بندے کا بدن جو ہے نا وہ نجاست سے پاک ہو۔ اور مثال کے طور پر اگر ایک بندے کا جسم ہے وہ اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہے تو اس کے اوپر اپنا نجاست کے جو ہے نا وہ چھینٹے لگے ہوئے ہیں، نجاست کے نشانات ہیں، خون کے قطرے لگے ہوئے ہیں، یا اس طرح بڑا پیشاب چھوٹا پیشاب، اس کے خون کے یا بڑا یا چھوٹے پیشاب کے خطرے لگے ہوئے ہیں، تو میرے بھائیو ان چیزوں سے بھی پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر حضرات ایسے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے اندر ذرا نہ توجہ نہیں دیتے، بدن کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، پیشاب کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کوئی اور ناپاک چیز لگی ہوئی ہے، خون جو ہے نا اس کے نشانات لگے ہوئے ہیں، ان کو صاف نہیں کیا اور حضرت صاحب ایسے ہی نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو میرے بھائیو ان چیزوں کا سب سے ضروری خیال رکھنا ہے کہ پہلا فرض یہ ہے کہ بندے کا جو بدن ہے نا وہ نجاست سے پاک ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک بندے کے اوپر غسل فرض ہے تو وہ غسل پہلے کرے گا بعد میں نماز پڑھے گا۔ اگر اس کے اوپر غسل فرض ہے اور اس نے بغیر غسل کیے نماز پڑھ لی تو میرے بھائی الٹا ثواب کے گناہ کا وہ بندہ مستحق ہوگا۔ تو پہلا فرض یہ ہے کہ نماز کا بدن کا پاک ہونا۔ دوسرا میرے بھائیو فرض یہ ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا۔ نماز ادا کرنے سے پہلے جو دوسرا فرائض آپ لوگوں نے جس کو پورا کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمازی آدمی جب نماز پڑھنے کا التزام کرے تو میرے بھائیو اس کے جو کپڑے ہیں نا وہ بھی نجاست سے پاک ہونے چاہیے، نہ تو اس کے اوپر کسی قسم کی گندگی ہونی چاہیے، نہ پیشاب کے چھینٹے ہونے چاہیے، نہ خون کے جو قطرے ہیں نا وہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح اور بھی جتنی بھی ناپاک چیزیں ہیں نا میرے بھائیو، کپڑوں کا نجاست سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور خدا نہ خواستہ ایک بندے کے کپڑے ناپاک ہیں، خون کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں، پیشاب کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں، اسی طرح اور گرد و غبار لگا ہوا ہے جو کہ ناپاک ہے، تو میرے بھائیو اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا جب بھی آپ حضرات نماز پڑھیں تو ان چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ پر مصلی آدمی، نمازی آدمی جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے تو میرے بھائیو اس جگہ کا بھی پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ مسجدوں تو ماشاءاللہ وہ پاک صاف ہوتی ہیں، وہاں پر صفائی ستھرائی کا بہترین نظام موجود ہوتا ہے، وہاں پر تو آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ حضرات اپنے کسی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا گھر سے باہر نماز پڑھ رہے ہیں، سفر کے اندر ہیں، تو وہاں پر مسجد قریب موجود نہیں ہے، تو میرے بھائیو جہاں پر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو جگہ ہے نا، جس جگہ پر آپ نے اپنا مصلی بچھایا ہوا ہے، صفیں بچھائی ہوئی ہیں، ان کا اس جگہ کا بھی پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیو جو نماز کا چوتھا فرض ہے نا وہ ستر کا چھپانا ہے۔ نماز کا چوتھا فرض کیا ہے بھائی؟ ستر کا، بندے کا ستر کا چھپانا ہے۔ ستر سے مراد یہ ہے کہ ستر کا اول درجہ تو یہ ہے نا کہ بندے نے جو ہے نا وہ
مہذبانہ قسم کا لباس پہنا ہوا ہو اور بڑے باادب طریقے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی حضور جو ہے نا یہ عبادت کا فریضہ سر انجام دے. لیکن جو فرض سطر ہے جس کا چھپانا نماز کی حالت میں بہت ضروری ہے، جس کے بغیر خلاصی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ مرد کا جو میرے بھائیو سطر ہے وہ ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور یہ پورا کا پورا جو حصہ نا یہ سطر کے اندر داخل ہے، اور ان حصے کا چھپانا بہت ضروری ہے. اگر ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان کوئی عضو جو ہے نا خالی رہ گیا، جسم کا حصہ جہاں پر پردہ موجود نہیں ہے، تو میرے بھائیو اس بندے کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ چوتھا فرض ہے کہ بندے کا جو ہے نا وہ سطر چھپا ہوا ہو. باقی جو حضرات اپنا کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پورے مکمل ڈریسنگ کی ہوئی ہے، وہ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اور بعض حضرات کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، تو میرے بھائیو نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ سطر چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن ذرا وہ مناسب نہیں ہوتا. اور اسی طرح جو ٹروزر شرٹ پہنتے ہیں وہ حضرات ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو حضرات نے جنہوں نے یہاں تک شرٹ ہاف بازو جنہوں نے پہنی ہوتی ہے نا، تو میرے بھائیو نماز ان کی ہو جاتی ہے، اس میں پریشانی والی بات کو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ذرا ادب کے خلاف اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو ذرا باادب ہو کر اور بڑے اپنا انداز کے اندر آپ نماز کا جو ہے نا وہ نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. تو میرے بھائیو چوتھا فرض یہ تھا کہ سطر کا چھپانا بہت ضروری ہے. باقی رہ گیا کہ عورت کا سطر کتنا ہے. باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ عورت کا سطر فقہائے کرام نے، علماء کرام نے نماز کے حوالے سے جو عورتوں کا سطر ہے نا میرے بھائی پورا کا پورا جسم ان کا سطر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ان کا جسم جو ہے نا وہ ڈھکا ہونا بہت ضروری ہے. صرف چہرہ کھولنے کی اجازت ہے یا ہاتھ ہے یا پاؤں ہے، اس کے علاوہ کوئی جسم کھلا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور میرے بھائیو آگے آ جائے گا اپنا جو پانچواں فرض، وہ یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا. نماز کا وقت ہو. مثال کے طور پر آپ حضرات زور کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے زور کی نماز کا ٹائم ہونا بہت ضروری ہے. بغیر وقت کے نماز کا فریضہ انجام نہیں دیا جا سکتا. اور فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھنی ہے، زور کے وقت میں، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، اور عشاء کے وقت میں نماز پڑھنی. یہ نہیں ہے کہ زور کی نماز کا وقت چل رہا ہے اور حضرت صاحب فجر کی نماز پڑھے جا رہے ہیں. ہاں قضائی تو دے سکتا ہے، لیکن اس وقت کی جو نماز ہے نا، مطلب زور کی نماز جو آپ نے ادا کرنی ہے وہ زور کے وقت میں ادا کریں گے. اور میرے بھائی اسی طرح جو چھٹا جو فریضہ ہے وہ قبلہ کی طرف منہ کرنا. چھٹا قبلہ کیا ہے بھائی؟ چھٹا جو ہے نا وہ فریضہ نماز کا قبلہ کی طرف رخ کرنا. نماز پڑھنے سے پہلے اس چیز کا التزام کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ حضرات جس سمت، جس طرف رخ کر کے جس طرف اپنا چہرہ کیا ہوا ہے، آیا کہ اس کی طرف قبلہ ہے یا نہیں. مسجدوں کے اندر تو ماشاءاللہ قبلے کا التزام ہوتا ہے کیونکہ مسجدیں بنی اپنا قبلہ جانب ہوئی ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ حضرات سفر کے اندر جا رہے ہیں یا سفر کے علاوہ کہیں اور جگہ پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں جہاں پر مسجد موجود نہیں ہے، تو آپ نے میرے بھائیوں پہلے تحرک کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ یہاں سے قبلہ کس طرف آ رہا ہے. اور جس طرف آپ کا غالب گمان ہو جائے کہ اس طرف قبلہ ہے تو آپ نے اس طرف اپنا مسلح بچھا لینا ہے اور نماز کا فریضہ ادا کرنا شروع کر دینا. اور میرے بھائیو نماز کا جو ساتواں فرض ہے، جو نماز ادا کرنے سے پہلے جو 7 فرائض آپ حضرات نے انجام دینے ہیں نا، تو ان میں سے 7واں فرض یہ ہے کہ دل میں بندہ جو نماز کی نیت کرے کہ یا اللہ یہ میں فلاں نماز تیری بارگاہ میں ادا کرنے لگا ہوں. مثلا زور کی نماز پڑھنے تو اس کی نیت کیسے ہوگی؟ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگے ہیں تو آپ یوں نیت کریں گے کہ 4 رکعت نماز فرض ظہر اللہ کی رضا کے لیے، منہ قبلہ شریف اور پیچھے امام کے. تو یہ پیچھے امام کے بھی کہنا ضروری ہے کیونکہ آپ امام صاحب کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اور یہ جو الفاظ میں نے پوری لائن دہرائی ہے نا کہ 4 رکعت نماز فرض ظہر اللہ کی رضا کے لیے اور قبلہ شریف، منہ قبلہ شریف اور پیچھے امام کے، یہ لائن کہنا اتنی ضروری تو خیر نہیں ہے، لیکن اگر ایک بندہ کہہ لیتا ہے تو یہ سنت پر عمل ہو جائے گا. لیکن دل کے اندر اس بات کا عزم اور نیت کرنا بہت ضروری ہے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں. دل کے اندر کہہ لے کہ یا اللہ زور کی نماز امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں، بس زبان سے الفاظ نہیں دہرائے، کوئی مسئلہ نہیں، دل کے اندر بس نیت کر لے. تو میرے بھائیو یہ تھے 7 فرائض جن کا نماز پڑھنے سے پہلے جن کو پورا کرنا لازم ہے. اگر ان 7 فرائض میں سے ایک فرض بھی ترک ہو گیا، جان بوجھ کر ترک کر دیا، تو میرے بھائیو آپ لوگوں کی نماز کیا ہوگی؟ ضائع ہوگی. آپ نے نماز تو پڑھیں گے لیکن وہ نماز نہیں رہے گی بلکہ گناہ بنے گی، اور بجائے ثواب کے آپ حضرات جو ہے نا وہ گناہ کے مستحق
ہوں گے. تو لہذا یہ 7 فرائض ہیں، ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے مسلمانوں تک پہنچائیں. وہ مسلمان جن کو نماز کے فرائض کا علم نہیں ہے تاکہ وہ بھی ان فرائض پر عمل کریں اور اپنی نماز کو مکمل طریقے سے ادا کریں. باقی انشاءاللہ جو 6 فرائض ہیں نماز کے، ان کے اوپر بھی انشاءاللہ دوسری ویڈیو بنائیں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین.